دوستوں آج ماہ ذی الحج کی 13 تاریخ دوسرے ہفتے کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ ذی الحج کے دوسرے ہفتے کو اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک سے وہ اگر 300 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی رب العالمین اس کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ کی خدمت میں دنیا کا بیش قیمتی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی آج اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھے گا، فرشتے اس کے گھر رزق اور پیسہ پھینک پھینک کے جائیں گے۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا، آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ بس اللہ والوں، ماہ ذی الحج کی 13 تاریخ اور دوسرے ہفتے کے دن دولت کا یہ شاندار عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 99 حاجتیں آپ کی پوری فرما دیتے ہیں۔ آپ کی 99 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ والوں، آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب تمہارے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گا۔ آج جتنا رزق مانگو گے، جتنی دولت مانگو گے، جتنی شہرت مانگو گے، وہ سب کی سب اللہ رب العالمین آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیں گے، کیونکہ یہ مہینہ ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اور اللہ والوں، یہ ذی الحج کا مہینہ دین اسلام کا آخری مہینہ ہے، یعنی اگر پورے سال کی گناہوں کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہو اور اگلے پورے سال کا رزق اور مال و دولت، کامیابیاں اپنے نصیب و تقدیر میں لکھوانا چاہتے ہو، تو پھر آج ماہ ذی الحج کی 13 تاریخ اور دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگا دے گا۔ آج آپ کے گھر کے تمام معاملات منٹوں سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گے۔ آج جتنا رزق چاہیے، جیسا چاہیے، سب کھل ڈل کے مانگ لو، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی اللہ پاک آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دے گا۔ دوستوں، آج دولت کا یہ بیش قیمتی عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا کی قسم تمہارا نصیب بدل دیا جائے گا۔ اور یہ کوئی عام ہفتہ نہیں، یہ ماہ ذی الحج کے دوسرے ہفتے کا دن ہے۔ جب بھی ذی الحج کے مہینے میں دوسرے ہفتے کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا بہت ہی خاص عمل، خاص وظیفہ لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ ذی الحج کی 13 تاریخ اور دوسرے ہفتے کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ذی الحج کے دوسرے ہفتے کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی دکھ ہو، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو پھر آج ماہ ذی الحج کے اللہ والوں 13 تاریخ اور دوسرے ہفتے کے دن دولت کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آج آپ کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کی حاجت آپ لوگ اللہ پاک سے کرتے ہیں۔ اللہ والوں، فاقے بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس آج ذی الحج کے، اللہ والوں، ماہ ذی الحج کے یہ مبارک دوسرے ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ بس اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ جتنا رزق چاہیے، جیسا چاہیے، آپ اپنے منہ سے بولیں، رب آپ کے الفاظوں کو قبول فرما لے گا، آپ کے الفاظوں کو منظور فرما لے گا۔ آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی، قرض سے مکمل خلاصی مل جائے گی، تمام بلائیں دور ہو جائیں گی، اگر آپ لوگ بیمار ہیں تو شفا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، تمہارا نصیب بدل دیا جائے گا، تمہارے نصیب کے بند تالے کھول دیے جائیں گے۔ آج وہ ملے گا جس کو آپ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں۔ آج آپ کی ناممکن حاجتیں پوری ہونے کا دن ہے۔ آج رزق اور دولت سے اگر مالا مال ہونا چاہتے ہو، پورے سال کی کامیابیاں اپنے نصیب و تقدیر میں لکھوانا چاہتے ہو، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر مہربانیاں کریں، آپ پر رحمتیں کریں، تو پھر آج ماہ ذی الحج کی، اللہ والوں، 13 تاریخ دوسرے ہفتے کے دن دولت کا یہ بیش قیمتی عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں،
آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 13 تاریخ آ جائے، دوسرے ہفتے کا دن آ جائے، تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے، تب بھی اس تسبیح کو پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 13 تاریخ اور دوسرے ہفتے کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما۔ اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباق پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ جس کے بھی نصیب میں آئے گا اس کا نصیب بدل دیا جائے گا، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ ماہ ذی الحج کی 13 تاریخ اور دوسرے دولت سے بھرے خاص اور مبارک ہفتے کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کبھی بھی پڑھ لیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بیمار شفا کے لیے پڑھ لیں، تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ کے تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ خاص عمل آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو لازمی آپ لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حی یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حی یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا،
या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है, जरा ध्यान से और तवज्जो से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ़ो सुरूर महसूस भी होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ू। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी। तो अल्लाह वालों, और या रज़्ज़ाक़ू जो है वो रिस्क के लिए है, यानी अल्लाह पाक को आप पुकारेंगे कि मेरे मौला तू कुदरत वाला है, तू मुझे रिस्क अता फरमा। यानी या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार शुमार किया जाएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये 2 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू आप लोगों ने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कादिरू या रज़्ज़ाक़ू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू को आपने सिर्फ और सिर्फ या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार या कादिरू और या रज़्ज़ाक़ू पढ़ लें, अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अल्लाह पाक के 2 बड़े ही खास जलाली इसमें आज़म है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 जलाली इसमें आज़म या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुव्वत कामिला के एक ऐसे अक्स हैं जिन्हें समझना भी दिल को हिला देता है और पढ़ना रूह को लर्जा देता है। ये महज कलेमात नहीं बल्कि ये वो तजल्लियात हैं जिनसे जमीन और आसमान कायम हैं, जिनसे जुल्मत टूटती है, जिनसे सितमगरी की कमर झुकती है और जिनसे कमजोरों के दिल में ताकत और सुकून उतरता है। या कहारू के मायने हैं सबसे बढ़कर सब पर गलबा पाने वाला, वो जात जो अपने अर्श आजम से हर जालिम और हर सरकश को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब इंसानों के दिलों में तकब्बुर और गुरूर का जहर भर जाए, जब कोई अपने आप को सब पर ताकतवर समझे,
تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والوں دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ تو اللہ والوں، جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔